وہ محسوس کرتا ہے کہ میرے ہاں بھی ایک بیٹی ہے، تو یہ رشتہ بڑا حساس ہوتا ہے۔ ماں کا اور باپ کا رشتہ بڑا حساس رشتہ ہے، اس میں حساسیت ہوتی ہے۔ ماں باپ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل کو ایک عجیب سی نرمی عطا فرمائی۔ ماں باپ کے لیے جذبات اور طرح کے ہوتے ہیں، اسی طرح ماں باپ کے دل میں بھی اولاد کے لیے جذبات نرانے ہوتے ہیں۔ ایک بیٹی وہ ہوتی ہے جو صبح ایکو ذرا کم رکھے ہوئے اس کی، صبح اپنی مرضی سے اٹھتی ہے، کئی اس کی والدہ اس کو آوازیں دیتی ہے، پھر بھی وہ بیدار نہیں ہوتی، اپنی مرضی ہے اس کی، اس کو کہیں بھی ڈانٹیں بھی سمجھتی نہیں، لیکن پھر اللہ تعالیٰ اسے صاحب اولاد کرتا ہے۔ وہ جو 100 آوازوں پہ بھی نہیں نہ اٹھتی، وہ بچہ ہلکی سی سی کرتا ہے تو بڑبڑ اٹھ پڑتی، اور پہلے اسے آواز دیتے تو کہتے تھے اٹھ جا، تو کہتی تھی اٹھ گئی ہوں، آ جاتی ہوں، کیا کرنا ہے، اٹھ جاتی تھی پر چارپائی سے حرکت نہیں کرتی تھی۔ اب یہ ہے کہ وہ 2 منٹ کے اندر پہنچ جاتی ہے، فیڈر بھی ڈال کے لے آتی ہے، سارے کام ہی اس سے۔ یہ رشتہ حساس ہے۔ رشتے میں جب حساسیت ہوتی ہے تو جذبات اور ہوتے ہیں۔ دنیا میں ہمارے کچھ رشتے ہوتے ہیں، کچھ رشتے نہایت حساس ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہمارا جو سب سے حساس رشتہ ہے نا، وہ نبی پاک کے ساتھ ہے، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید نے اس انداز میں اس رشتے کو بیان کیا، فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا یہ جو نبی ہیں یہ مومنوں کی جانوں سے بھی ان کے زیادہ قریب ہیں۔ اتنی قربت، اتنا حساس رشتہ کہ ہماری جان ہمارے اتنے قریب نہیں جتنا نبی پاک ہمارے قریب ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس قربت کو بیان بھی فرمایا۔ حضور علیہ السلام فرمانے لگے میری اور تمہاری مثال اس طرح ہے جس طرح کسی آدمی نے آگ جلائی تھی۔ آپ چھوڑے جی ساری چیزیں، میری بات پر توجہ کریں۔ کسی آدمی نے آگ جلائی تھی اور پتنگے آ کے اس آگ میں گرنے لگ گئے۔ یہ آ جاتے ہیں نا پتنگے، آ کے آگ میں جلتے ہیں، تو حضور فرمانے لگے پتنگے آ کے آگ میں گرنے لگے۔ پتنگے گرتے تھے تو وہ آگ جلانے والا بچاتا تھا کہ نہ آؤ گر جاؤ گے۔ حضور فرماتے ہیں میری اور تمہاری مثال بھی اسی طرح ہی ہے۔ تم دوزخ کی آگ کی طرف بڑھتے ہو، میں تمہیں پکڑ پکڑ کے بچاتا ہوں، بچ جاؤ کہیں گر نہ جاؤ۔ اور ہر جگہ ہی حضور بچاتے ہیں۔ پہلے تو دنیا میں نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں ہر وہ چیز کھول کے بتائی، کھول کے، یہ کام نہ کرنا دوزخ میں لے جائے، جھوٹ نہ بولنا، بدی نہ کرنا، بددیانتی نہ کرنا، زنا نہ کرنا، بدکاری نہ کرنا، چوری نہ کرنا، ڈاکہ زد، ایک ایک بات کھول کے بتائی، کھول کر بیان کی حضور نے۔ یہ بھی حساسیت ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت گہری بات میں نہیں اترتے، گزر کر کے چلے گئے، لیکن محبوب پاک علیہ السلام نے کھول کھول کے واضح کر کے چیزوں کو بتایا، یہ کام نہ کرنا، یہ نہ کرنا، یہ نہ کرنا، یہ نہ کرنا۔ جنت میں جانے والی جو چیزیں تھیں وہ بھی حضور نے کھول کھول کے بیان کی۔ اور کس طرح بیان کی؟ جس طرح ماں اپنے بیٹے کو گود میں لے کے ماتھا چوم کے نہیں سکھاتی، یعنی اس سے بھی بڑھ کر نبی پاک نے رحمت سے، شفقت سے، عطا سے، کرم سے اپنے امتیوں کو سمجھایا۔ حضور فرمانے لگے تم نے نیکی کو چھوٹا نہیں سمجھنا، کبھی نیکی کو یہ مت سمجھنا کہ کروڑوں روپے ہوں گے تو پھر ہی نیکی ہوگی، یہ مت سمجھنا کہ اربوں خرچ کر سکوں گا تو پھر ہی نیکی ہوگی۔ تم نے نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا۔ محبوب فرمانے لگے تم کسی سے مسکرا کے ملاقات کر لینا، رب صدقے کا ثواب عطا کر دینا۔ ایک ایک چیز کو کھول کر، یہ حساسیت اور اس کو پوری نرمی سے سمجھانا اور اس پر پورا قائل کرنا اور اس پر پوری شفقت کرنا۔
اور اس بات کو سمجھ لینا کہ سامنے والا نادان ہے، اسے ذرا سمجھانے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں نا جو سمجھانے والے ہیں نا، اللہ ماشاء اللہ اچھے لوگوں کی بات نہیں کرتا، سمجھانے والے بڑے ڈاٹے ہو جاتے ہیں، بڑے ڈاٹے۔ جنہوں نے ادب سکھانا تھا وہ ادب سکھاتے نہیں، الٹا ناراض ہوتے ہیں۔ بھئی آپ سکھائیں، آپ سمجھائیں، آپ تعلیم دیں، آپ کے ذمے، اور اس کو شفقت سے دیکھیں نا۔ دو قسم کا انسان سمجھاتا ہے، ایک میں آپ سے تقریر کرتا ہوں، یہ اوورآل سمجھانا ہے، اور تقریروں میں، نکابتوں میں، نعتوں میں زیادہ تر لوگوں کا خیال ہوتا ہے داد ملے، کوئی نوکری بات کرو۔ ایک تقریر ہے، واز ہے، اس میں لوگ، بلکہ اب تو میری داد نہیں، اب تو کہتے ہیں داد بھی ملے، امداد بھی ملے، اب تو ڈبل مسئلہ ہے۔ لوگ اس عنوان، ایک عام اوورآل تقریر ہے، ایک خدا نخواستہ بچے کی، کسی نے آ کے بتایا کہ تیرا بیٹا تو سگریٹ پینے لگ گیا، اس کو بندہ اوورآل نہیں سمجھاتا، اس کو سمجھانے میں کوئی درد ہوتا ہے، کوئی کیفیت ہوتی ہے، اس کو ایسے ہی وہ نہیں سمجھائے گا کہ سگریٹ نہیں پینا چاہیے، یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، اس طرح تھوڑی سمجھائے گا۔ اس کے تو پیروں پہ باپ اپنی ٹوپی رکھ دیتا ہے، پگڑی رکھ دیتا ہے، کہتا ہے پترو میری کمائی نہ ضائع کر چاہیے۔ ماں رو پڑتی ہے، کہتی ہے بیٹا میں نے تجھے بڑی مشکل سے پالا ہے، خدا کے واسطے یہ کام نہ کر۔ یہ تبلیغ ہے، یہ بھی تبلیغ ہے، اللہ کرے آپ سمجھے میری بات۔ اور پھر بیٹے نے پکا وعدہ کر دیا، اس نے کہا میرا پکا وعدہ ہے، آج کے بعد میں یہ حرکت نہیں کروں گا۔ وہ پکا وعدہ کر کے گیا ہے، وہ چلا گیا ہے، لیکن ماں نے مصلی بچھا دیا، یا اللہ میرے پتر کی حفاظت فرما۔ ماں باپ رو رہا ہے، یا اللہ مہربانی کر کہیں بھٹک نہ جائے۔ یہ جو انداز ہے نا درد سے تبلیغ والا، اس سے کہیں بڑھ کر مدینے والے رسول اپنے غلاموں کو تبلیغ فرماتے ہیں، درد سے، ذوق سے، یعنی حضور کے سینے میں تڑپ ہے کہ میرا کوئی غلام دوزخ میں نہ کوئی چلا جائے۔ حضور ایک ایک بات سمجھاتے، ایک ایک بات، ایک ایک پہلو۔ قرآن مجید فرقان حمید کہتا ہے ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ بے شک جن کی قسمت میں کفر ہے، محبوب آپ انہیں ڈرائیں نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں۔ انہوں نے ظلم اتنے کیے کہ اب انہیں سزا ملی ہے، ان پر رونے لگ گئی، یہ اب ایمان۔ آپ مفسرین کو پڑھ کے دیکھ لیں، اللہ نے اجازت دے دی تھی کہ محبوب چاہے ڈراؤ چاہے نہ ڈراؤ، یہ ایمان نہیں لائیں گے، چاہے ڈراؤ چاہے نہ ڈراؤ، ان پر برابر ہے۔ تو جب پوچھا گیا حضور اب کیا کرنا ہے، تو محبوب فرمانے لگے رب نے مجھے کہا ڈراؤ چاہے نہ ڈراؤ، میں نے نہ ڈراتے ہی رہنا ہے، مجھے اللہ نے روکا نہیں، لہذا میں نے ڈراتے رہنا۔ دوستوں حضور تبلیغ کرتے، دعوت دیتے، سمجھاتے، قائل کرتے، ایک ایک بات کو اگر کوئی 10 دفعہ پوچھتا تو حضور بتاتے، سینے میں درد ہے کہ لوگ ٹھیک ہو جائیں۔ ایک شخص آیا، اس نے آ کے مسجد میں پیشاب کرنا شروع کر دیا، لوگ اب اسے گھور رہے ہیں۔ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو سمجھاتے ہیں نہیں، بہت سارے بندوں کو تو آداب آتے ہی نہیں، نئے نئے لوگ تھے، مسجدیں ابھی بنی نہیں تھی، نیا نیا اسلام تھا، لوگوں کو آداب کا بھی نہیں پتا تھا، اس نے مسجد میں پیشاب کر دیا، لوگ دوڑنے لگے، حضور نے فرمایا ٹھہر جاؤ۔ جو معلم کائنات ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ یہ رشتہ حساس ہے، یہ نبی امتی کا رشتہ ہے، یہ حساس ہے، رکو ذرا ٹھہر جاؤ۔ لوگوں کو حضور نے روک دیا، اور جب وہ فارغ ہو گئے پیشاب کر کے تو فرمایا اس پر پانی بہا دو، صفائی کر دو، اور پھر بڑی محبت سے تھپکی دے کے پیار کر کے بتایا مسجد ان کاموں کے لیے نہیں ہوتی، یہ تم نے غلط حرکت کی، یہ درست نہیں تھی۔ میری بات کو آپ سمجھیے گا، حساس رشتہ، میں کبھی آپ سمجھ سکے نا جو میں کہہ رہا ہوں۔ آپ دیکھو، میرا جب کسی چیز کو جی چاہتا ہے، میرا جی چاہتا ہے، پھر میں اس کو چھوڑنے کو تیار ہوں، جی جو چاہتا ہے۔ لوگ سارے رشتے چھوڑ دیتے ہیں، پر جو جی چاہتا ہے وہی کرتے ہیں۔ باپ ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، ماں ہوتی ہے تو ہو جائے، برادری، قبیلہ، دوست، یار بگڑ جائیں، پر میری مرضی ہے کہ میں نے مرضی کر دی۔ جب ہمارا جی چاہتا ہے ہم کسی کی پرواہ نہیں کرتے، کر جاتے ہیں۔ حضور کیا فرماتے ہیں؟
نبی پاک فرماتے ہیں میرا جی چاہتا تھا ہر وضو کے ساتھ مسواک ضروری قرار دے دو، لیکن تمہیں تکلیف ہوگی، لہذا میں نے اپنی چاہت نہیں دیکھی، تمہاری تکلیف دیکھی۔ حضور فرماتے ہیں میرا دل چاہتا تھا کہ تہجد کی نماز اپنی امت پر ضروری قرار دے دوں، لیکن کریم فرمانے لگے میں نے اپنی چاہت نہیں دیکھی، تمہاری نیند دیکھی ہے، تمہیں مشکل ہوگی۔ حضور فرماتے ہیں میں تو نماز پڑھانے کھڑا ہوتا ہوں، دل کرتا ہے لمبی نماز پڑھاؤں، یا رسول اللہ رب کی نماز میں بندوں کا خیال۔ حضور فرماتے ہیں میں نماز پڑھانے کھڑا ہوتا ہوں، جی چاہتا ہے لمبی پڑھاؤں، لیکن پھر پیچھے سے کوئی بچہ رو پڑتا ہے تو میں سوچتا ہوں اس کی اماں پریشان ہوگی، تڑپتی ہوگی، بچہ روتا ہے میں نماز چھوٹی کر دیتا ہوں۔ آپ سمجھیں یہ حساس رشتہ ہے، حساس۔ ہم وہی روایتی نعرے لگا کے چپ کر جاتے ہیں، روایتی سارا ہمارا انداز، درود شریف پڑھو جی تو ٹھیک ہے، دانے پہ دانا پھینکنا شروع کر دیں۔ وہ یار اس رشتے کو سمجھ تو، تیرا نبی پاک سے حساس رشتہ ہے، تیرا درد والا رشتہ ہے، کیف والا رشتہ ہے، سرور والا رشتہ ہے، اس کی کیفیت کو سمجھ، اس کے انداز کو سمجھ۔ حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے میں نے ایک سوال پوچھنا تھا نبی پاک سے، میں نے کتنے ہفتے کتنے مہینے انتظار کیا، میرا جی نہیں چاہتا تھا میں پوچھوں۔ ایک معنی یہ بھی کر لو کہ میں تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا، میرا جی نہیں چاہتا تھا، حیا مانے تھی کہ میں کوئی بات ایسی کروں، میرا جی چاہتا تھا کوئی اور ہی آئے آ کے حضور سے مسئلہ پوچھے تو میری بات بھی حل ہو جائے۔ حساس رشتہ، اس کی حساسیت، اس کا درد، اور نبی پاک سب کا درد رکھتے، اس درد کو حضور لوگوں کے آگے رکھتے، بتاتے، محسوس کرتے۔ بدر والے جو لوگ تھے نا، وہ بدر والے دن پھول لے کے نہیں آئے تھے، تلواریں لے کے آئے تھے، میدان بدر میں تلواریں لے کے آئے تھے، وہ پھول لے کے نہیں آئے تھے۔ اور پھر وہ تو آئے تھے معاذ اللہ، یہ کہہ رہے تھے کہ وہ ابو جہل نے جب کہا نا کہ پتہ کرو جاسوس سے کتنے لوگ ہیں، تو انہوں نے بتایا جا کے 312 313، اس میں بھی کچھ بوڑھے ہیں کچھ بچے ہیں، تو ابو جہل کہنے لگا لڑنا کیا ہے، ان کو گھوڑوں کی پشتوں پہ باندھ کے مکے لے چلتے ہیں، وہاں جا کے دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے۔ تو جاسوس کہنے لگا پہلے بات تو پوری سن لے، ہیں 313 پر واپس جانے کا کسی کا ارادہ نہیں۔ میں نے دیکھا ہے ہر بندہ شہادت کی دعا مانگ رہا ہے، وہ شہید ہونے آئے ہیں، لوٹنے نہیں آئے۔ اسلحے سے نہیں لڑائیاں ہوتی، لڑائیاں تو جذبے سے ہوتی ہیں، روح سے بندہ طاقتور ہوتا ہے۔ اور وہ جو مکے والے لوگ تھے وہ کوئی پھول لے کے تو آئے نہیں تھے، وہ تو تلواریں لے کے آئے تھے، لیکن جب وہ قیدی ہو کے آئے نا 70 بندے، جب وہ قیدی ہو کے آئے، اب صحابہ کو غصہ تو انہوں نے تکلیف بڑی دی تھی، تو نبی پاک کے غلاموں نے نا ان کو جب باندھا تو رسیاں ذرا کس کے باندھ، مجرموں کی جنہیں پکڑ کے لایا ان کی رسیاں ذرا زور سے باندھ دی۔ او دوستو سنو تو صحیح، وہ جب ہائے ہائے کرتے نا رات کو، تو اللہ کے محبوب بے چینی کے ساتھ مسجد میں ٹہلنے لگے۔ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا یہ ہائے ہائے کرتے مجھے تکلیف ہوتی۔ کمال ہو گئی، یہ تو دشمن ہے، لڑنے آئے تھے ان میں سے ڈھیر سارے لوگ۔ فرمایا احساس کی بلندی، رشتے کا حساس ہونا امتی کو کیوں نہیں سمجھ آتی؟ امتی کو کیوں نہیں سمجھ آتی کہ رشتہ حساس؟ امتی سے کہتا داڑھی رکھ لو، وہ کہتا میری یہ عمر گئی، سبحان اللہ، یہ تو کس عمر میں عمر لکھا دے کسی سے، کس عمر میں رکھنی چاہیے۔ ایک سے میں نے کہا داڑھی شریف رکھ لو، اچھا کچھ رکھ لیتے ہیں، چھوٹی رکھ لیتے ہیں، داڑھی کا وزن ہوتا ہے، بڑی رکھ لیں تو کوئی مسئلہ ہوتا ہے۔ یہ ہمارے نبی سے رشتہ ہے، یہ سنت، یہ شریعت ہمارے نبی سے رشتہ ہے، قائم ہی نہیں کرتے۔ میں نے کہا داڑھی رکھے، کہنے لگے میں ابھی نیک نہیں، تو میں نے کہا ٹھیک ہے روٹی بھی اس دن کھانا جس دن نیک ہو جاؤ، کہ یہ شرط داڑھی پہ لگانی ہے، روٹی پہ لگا لو کو تنخواہ اس دن لینی ہے جس دن نیک ہو جاؤں گا، میں نے پیسوں کا ہاتھ اس دن لگانا ہے جس دن میں۔ ایک دوست مجھ سے کہنے لگے، میں نے کہا کہ نماز پڑھا کریں، کہنے لگے دعا کریں،
میں نمازی بن جاؤں. میں نے کہا کیا کام کرتے ہو؟ کہنے لگا جی میں سرکاری ملازم ہوں. کتنے سالوں سے؟ 18 سال ہو گئے. تنخواہ ہر مہینے لینے جاتے ہو؟ کہنے لگا ہاں. میں نے کہا کبھی نہیں دعا کرائی کہ میرا تنخواہ لینے جانے کو دل نہیں کر رہا. دعا کرے میں لے آؤں جا کے. نماز کے بارے میں تو دعا کرا رہا ہے. کیا مذاق ہے؟ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہو, اپنے ساتھ زیادتی کرتے ہو, اپنے اوپر ظلم کرتے ہو. اس رشتے کو تو سمجھو یہ حساس کتنا ہے. اس میں لے تو اللہ نہیں, کل کر لوں گا پرسوں. یہ کیا بات ہوئی؟ کرے نا میرا کچھ سجن میرے ساتھ, مجھے ٹال مٹول کرے نا بلا. وہ ایک دفعہ کرے میں 100 دفعہ کرنے کو تیار. وہ ایک دفعہ کرے میں 100 دفعہ کرنے کو تیار. بے پرواہ نال یاری لا کے پینڈے نہیں دکھ سہنے. یہ کیا بات ہوئی کہ آپ ٹال مٹول کریں اور سمجھیں نہ کہ رشتہ کتنا حساس ہے. دیکھو صحابہ کا کیا طریقہ ہے. حضور جمعہ پڑھا رہے تھے, ایک صحابی کھڑے ہو گئے, کسی وجہ سے کھڑے ہوئے. حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ, نام نہیں لیا. ایک سے فرمایا بیٹھ جاؤ, وہ بیٹھ گئے. ایک صحابی ابھی مسجد کی نکر پہ تھے, ان کے کان میں آواز گئی بیٹھ جاؤ, وہیں بیٹھ گئے. ایک کبھی دور تھے بنو غنم کے قبیلے میں, وہاں کان میں آواز گئی بیٹھ جاؤ تو وہیں. رشتہ ذرا حساس. نماز کے بعد حضور نے فرمایا آپ کہاں تھے, آپ کہاں تھے, آپ کہاں تھے؟ یا رسول اللہ وہ آپ نے کہا تھا بیٹھ جاؤ. تو محبوب فرمانے لگے نہ تم سے کہا, نہ آپ سے کہا, نہ آپ سے کہا, نہ میں نے تو ان سے کہا تھا. عرض کی حضور آپ نے نام تو نہیں لیا. سانو تے قید سجن دا گہنا ہے, وہ جنج رکھے اساں اونج رہنا ہے. لیکن اس سے لینا دینا ہے کہ کس کو کہا تھا کس کو نہیں کہا. اور جو اشاروں کی بولی نہیں سمجھا, اس نے پھر حقیقت کو کیسے سمجھنا. کہہ دیا نا بیٹھ جاؤ تو لہذا بیٹھ جاؤ. یہ حساسیت ہے اس رشتے کی. یعنی والد ایک دو دفعہ اسے کام کہنا پڑے, ہم نہ کریں تو بگڑ جاتا ہے. کہتے ہیں مجھے شرم ہی نہیں آ رہی, کب سے کہہ رہا ہوں. اور 5 وقت رب رسول کا پیغام آئے گا, بندہ ٹال مٹول کرے. میرا جی نماز میں دل نہیں لگتا. نماز دل کی ہے کہ اللہ کی ہے؟ نہ بھی لگے پھر بھی پڑھنی ہے. مجھے نماز میں مزہ نہیں آتا, نہ آئے نماز پھر بھی نہ کرے. آپ سمجھے میری بات, نماز پھر بھی پڑھنی ہے. نماز رب کی عبادت ہے, مزہ آنا کو ضروری ہے. آ جائے تو فائدہ عبادت کا بڑی بات ہے. نہ بھی آئے تو نماز پھر بھی فرض ہے, روزہ پھر بھی فرض ہے, زندگی میں ایک بار حج کرنا پھر بھی فرض ہے, زکوٰۃ سال میں ایک دفعہ پھر بھی. یہ مت سمجھے کہ آپ کا میرا دل لگے, نہ لگے کوئی عرض نہیں. میں نے باتیں زیادہ نہیں کرنی, بس میں تھوڑی دیر میں بات ختم کر دوں گا, آپ نے توجہ کر رکھنی ہے. اس رشتے کی حساسیت کو سمجھے. یہ رشتہ حساس ہے. نبی پاک کا جو حکم ہم تک آ گیا, بس غلام کا کام ہے غلامی کرے. حضور نے یہ فرما دیا, ہم نے اس پر عمل کرنا ہے. ہم نے اس پر عمل کرنا ہے, ہم نے اس کو اپنانا ہے, ہم نے جلدی سے قائل ہو جانا ہے. دیکھو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب بھی کسی صحابی کو کسی چیز کے بارے میں کہا, اور جس انداز میں بھی حضور نے کو حکم ارشاد فرمایا, ان لوگوں نے نا اس میں گنجائشیں نہیں تلاش کی. ہم نا گنجائشیں ڈھونڈتے ہیں, کوئی بیچ میں سے گنجائش مل جائے تو گنجائش پر فٹافٹ عمل کریں. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو نفل چھوڑنے کا عادی ہوتا ہے نا, وہ سنتیں بھی چھوڑنے لگ جاتا ہے. اور جو سنتیں چھوڑنے کا عادی ہو, اللہ نہ کرے واجبات بھی چھوڑنے شروع کر دیں, اس بات کو جلدی سے اپنائیں. اس لیے کہ رشتہ حساس ہے, یہاں بھی حساس ہے اور قیامت میں بھی حساس ہے. آپ دیکھیں حضرت انس بن مالک کہتے ہیں نبی پاک سے پوچھا, حضور آپ قیامت کے دن کہاں ملیں گے؟ کہاں ملیں گے؟ حساس رشتہ ہے نا. حضور نے فرمایا میں ملوں گا حوض کوثر پہ. یا رسول اللہ وہاں کیا کریں گے؟ تو کریم فرمانے لگے پیاسی امت آئے گی تو میں جام بھر بھر کے پانی پلاؤں گا. پیروں کے عرس پہ جاتے ہو, پیر لنگر کھلاتے ہیں کہ وہاں کمیٹیاں بنی ہوتی ہیں؟ لنگر شریف کے لیے انتظامات ہوتے ہیں نا جی, ڈیوٹیاں لگی ہوتی ہیں. لیکن پل صراط جب حوض کوثر پہ جائیں گے نا تو حضور فرماتے ہیں میں پلاؤں گا جام.
میں خود پلاؤں گا تمہیں چاہ. یہ حساس پیاسے آئے ہیں لوگ تو ان کا احساس کرنا حساسیت ہے. غلام پیاسے آئے, یا رسول اللہ وہاں ملاقات نہ ہوئی تو فرمایا پل صراط پہ آ جانا. یا رسول اللہ وہاں کیا ہوگا؟ فرمایا امت گزر رہی ہوگی, میں دعائیں مانگ رہا ہوں, یا اللہ میری امت سلامتی. یہ حساس ہے رشتہ, اس کی حساسیت کو سمجھو. یا رسول اللہ وہاں بھی ملاقات نہ ہوئی تو فرمایا میزان عمل پہ آ جانا, تمہارے عمل تول رہے ہوں گے, میں دعائیں مانگ رہا ہوں. رضا اب پل سے وجد کر کے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضور علیہ السلام نے تو اس رشتے میں اتنی حساسیت رکھی, اور ہمارا یہ حال ہے کہ سب کی بات فٹافٹ مان لیں گے, لڑائی ہو جاتی ہے نہ مانے, سب کی مان لیں گے. اس نے کہا مان گئے, اس نے کہا مان گئے, تو اللہ رسول کی کون مانے گا؟ اس عمل میں جلدی کی جائے, اس میں اپنے جذبات رکھے جائیں, اور خاص ذوق ہو حضور کی بات ماننا, اس کے اندر خاص تڑپ ہو. حضور نے تو اوورال کہا تھا نا مال دو اللہ کے رستے میں, تو حضرت عمر آدھے گھر کا مال لے آئے. زکوٰۃ کتنے فیصد فرض ہے؟ بول کے بتائیے. 2.5%. کتنی؟ میری جماعت کا مسئلہ ہے, جہاں مسئلہ ہوتا بھی وہ بھی نہیں دستے, بلکہ ایک کوئی گل دس دینے کو بندہ گل پوچھے تو کہنے نہیں جی میں تو ایڈا پڑھیا ہی نہیں, یہ تو اگے نہ جایا جی ویکھیا جی. اور خدا کے بندے اتنی محفلوں میں بیٹھتے ہو, جو میں پڑھتے ہو, یاد کیوں نہیں رکھتے؟ کہتے میں تو ایڈا پڑھیا ہی نہیں, تو میں کہ جہاں سامنے بیٹھا ہے انہیں کدوں PhD کی تھی, اس سے بات کر, کوئی سارا پتہ ہے, ہمیں کیوں نہیں یاد رکھتے ہم بات. تو کتنا فیصد زکوٰۃ فرض ہے جی؟ تو ہم ہوتا ہے تجھے ڈردے ہو گئے, یہ نکال دو بات اپنے دل سے. 2.5% فرض ہے نا زکوٰۃ. حضرت عمر آدھا مال لے آئے, 50% لے آئے. 50% تھوڑا, یہ بڑا مشکل کام ہے اللہ کے راستے میں دینا, اور پھر اتنا دے دینا. سیدنا عمر 50% لے آئے. حضور نے حکم دیا تھا نا آج زیادہ لاؤ, کہتے میں آدھا لایا. پھر باری آئی جناب صدیق, ابو بکر کتنا لائے وہ سارا ہی لے آئے, اور اتنا لے آئے کہ کپڑے بھی اتار دیے, ٹاٹ کا لباس پہن لیا. تے تو لب دیں آپ گواچے, ٹاٹ کا لباس پہن لیا. تو باقیوں سے حضور نے پوچھا تھا کیا لائے ہو؟ حضرت صدیق سے یہ نہیں پوچھا کیا لائے, نبی پاک نے پوچھا گھر کیا چھوڑ کے آئے؟ آپ بات کو سمجھے نا. اچھا ایک اور بات بھی یہاں کر دوں. حضرت ابی بن کعب نے بھی دفعہ کہا تھا حضور سارا اللہ کے راستے میں دینا ہے. فرمایا نہیں بھائی, چوتھا حصہ دے, سارا نہیں, چوتھا حصہ. حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا حضور سارا اللہ کے راستے میں دینا ہے. فرمایا نہ بھائی, چوتھا حصہ. شریعت میں چوتھے حصے میں ہی وصیت کرنا جائز ہے. فرمایا اس طرح صدقہ نہ کرو کہ تمہارے بچے بعد میں دوسرے کے ہاتھوں کو دیکھتے رہے. لیکن ابو بکر صدیق سارا لائے تو فرمایا تیرا سارا ہی قبول ہے. باقیوں سے کہا کیا لائے ہو؟ جناب صدیق اکبر سے فرمایا گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ اور وہ بھی ابو بکر صدیق ہے. حاضر بریلوی کہتے ہیں پیر ہو تو حضور جیسا, اور مرید ہو تو ابو بکر صدیق جیسا. ان کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی, نہ ان جیسا پیر کوئی, نہ ان جیسا مرید کوئی. حساس ہے تو اس حساسیت میں کیف کتنا ہے. باقیوں سے پوچھا لائے کیا ہو, ان سے پوچھا چھوڑ کے کیوں کیا آئے ہو؟ حضرت صدیق جواب میں یہ نہیں کہا حضور سارا لے آیا, سارا لائے تھے نا, یہ نہیں کہا سارا, تو میں گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ حضرت صدیق اکبر چہرے پہ طمانینت ہے, اطمینان ہے, حسن ہے, وقار ہے, لفظ قوت والے, جملے طاقت والے, ایمان والے. عرض کرنے لگے حضور گھر میرا بھرا ہوا ہے, میں گھر میں اللہ بھی چھوڑ آیا ہوں, اللہ کا رسول بھی چھوڑ آیا ہوں, گھر چھوڑ کے آیا ہوں, میں گلوارس ہوں, اللہ رسول کو گھر چھوڑ آیا. تو حساس رشتہ ہم نہ سمجھ نہیں پائے کچھ چیزیں, ہم نے اس درد کو سمجھا نہیں, اس کیف کو سمجھا. میں تھوڑی دیر پہلے بھی دوستوں سے کہہ رہا تھا, کہا نہیں حضور نے کسی سے کہ اس طرح کرنا, لیکن امام بخاری نے جب بھی کوئی حدیث لکھی ہے پہلے غسل کیا ہے, پھر خوشبو لگائی. انہوں نے نا سمجھا ہے کہ یہ میرا حساس رشتہ ہے, میں نے اس حساسیت کو قائم رکھنا ہے. تھوڑا نا ہم توجہ کریں. ہم جمعے بھی پڑھتے رہتے ہیں, باتیں بھی سنتے رہتے ہیں, تقریریں بھی سنتے رہتے ہیں. کتنے گھنٹے کی تقریر سنی؟ 2.5 گھنٹے کی. نکلا کیا؟
मज़ा बड़ा है। रिजल्ट क्या निकला, नारे बड़े लगे हैं। तो फिर उसके बाद फिर अगले साल फिर सही, खत्म हो गई बात। जब देखे ना, दीन कोई ऐसी चीज़ तो नहीं कि आप मनाएं और छुट्टी कर जाएं, ये तो अपनाने वाली चीज़ है। मैं कहा करता हूँ तकरीर 10 मिनट भी बड़ी होती, पर तकरीर में कुछ है होनी चाहिए, उसमें कुछ सबक होना चाहिए, उसमें कोई नसीहत होनी चाहिए। खैरुल कलाम मा कल्ला वदल्ला। अपनी ज़िंदगी में ये एहसास पैदा करें कि हमारा नबी पाक से हसास रिश्ता है, हमने इस हसासियत को कायम रखना है। हुजूर की हर अदा पर अमल करने की कोशिश करें। अपने घर में मेरे नबी का जिक्र करें, हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत को अपनाएं। यानी हमारी कैफियत हो कि हमें सारी बातों से ज़्यादा मदीने वाले की बातें आती हैं। हमें हर चीज़ से बढ़कर हुजूर अलैहिस्सलाम की सवाने का, गुफ्तगू का, अक़वाल का पता हो। हमारे दिल जुड़े हुए हों, हमारा ताल्लुक लगा हुआ हो। हमारा हजरत खालिद बिन मैदान एक सहाबी थे, बूढ़े हो गए, बीमार हो गए, आखिरी वक्त चल रहा। तो अपने बच्चों से पता क्या कहते थे? कहते थे कोई हुजूर का सहाबी मिले तो बुला के लाओ। ये देखो ग़िज़ा क्या है, उन लोगों की ग़िज़ा क्या है, उन लोगों की रूह की ग़िज़ा। कोई हुजूर का सहाबी मिले तो बुला के लाओ ना। हम तकरीरों से इश्क रसूल पैदा करना चाहते हैं, उससे भी होता है, लेकिन इश्क पता कैसे पैदा होता है? अब्बा जी अचानक रोने लग गए बिस्तर में, बड़ा रोए, बच्चे जाग गए, उठ के आ गए, अम्मा से कहने लगे खैर अब्बा जी को क्या हुआ? उनका पुत्र जाओ थोड़े वाली गल नहीं। अम्मा दसते सही अब्बा जी को क्या हुआ? उसने कहा तुम्हारे वाली बात नहीं, अम्मा जी को परेशानी है, कोई बीमारी है। तो अम्मा कहने लगी पुत्र कुछ भी नहीं है, तुम्हारे बाप को हुजूर का मदीना याद है। अब जो बच्चों में इश्क रसूल पैदा होता है ना भाई, बाप बड़ी चीजों के लिए रोता है, हुजूर के लिए भी तो रोए ना कभी। अब इससे जो चीज आगे हज़रत खालिद बिन मैदान से आती है, रोते हैं, अपने बच्चों से कहते हैं कोई हुजूर का सहाबी मिले तो बुला के लाओ। जब कोई करीम महबूब का गुलाम मिलता है तो कहते हैं मुझे मेरे नबी की कोई बात सुनाओ। वो हुजूर की मेरे दिल आमना के लाल की बातें करे, चेहराए बशम्स के लाल की बातें, आना दो बातें करे महबूब। तो जब वो बुला के लाते और हुजूर का जिक्र पाक छेड़ते तो फिर वो रोते, इतना रोते कि तबीयत उनकी खुल जाती, दिल बिल्कुल फूल की तरह खिल जाता। ये उन लोगों ने इस रिश्ते की हसासियत को समझा, इस पर उन्होंने गौर किया। मेरे दोस्तों आइए हम भी तवज्जो करें, अपने घर के अंदर ये गौर करें कि क्यों नहीं इतनी देर हो गई दीन सुनते, दीन समझते, अमल का रास्ता आखिर क्यों नहीं हासिल हो? हम उन सारी चीज़ों से फैज़ क्यों नहीं पाते जो हमें हमारे महबूब ने अता फरमाई? अपने दिलों के अंदर उस एहसास को पैदा करें, अपने आप से सवाल करें। अगर आप देखें ना, मौलाना साहब तकरीर करने आ रहे हैं जी, वो आ रहे हैं कराची से, तो ज़हन में ख्याल आता है यार बहुत दूर से बंदा आ रहा है, बंदा वैसे ही तवज्जो सुन करके बात सुनता है, या कोई तारीफ कर देता जी बहुत बड़ा बंदा आ रहा है, तो बंदे की ना तवज्जो बढ़ जाती है। हमारी ना ये मिसाल समझाने के लिए दिया, बिला मिसाल बिला तशबीह। जैसे कोई मौलाना, कोई मुबल्ली, कोई कहे ना मैं नबी पाक की बात करने लगा हूँ, कुरान की करने लगा हूँ, तो बिल्कुल हमारा दिल ना ऐसे ताज़ा हो जाए, और वो बात अगर हमने पहले सुनी भी हो फिर भी हमारा प्याला सीधा हो जाए कि मेरे हिस्से का फैज़ मुझे दे, मेरे हिस्से की खैर। जब तक हमको ताजगी, दीन मिलता है मुफ्त। आजकल मोटिवेशनल स्पीकर है ना, वो कहते हैं जी 10,000 रुपया तो वो सीट बुक कराओ, फिर पे आपको बात सुनाऊंगा, टिकट लो, फलां करो। चले आपको ये अगर मुश्किल लगता है तो डॉक्टर महंगा हो तो बंदे कहने ने खोरे ज़्यादा से आना महंगा होना ज़रा, वो कह जी मैं तो लाऊंगा जी 15,000 रुपया पहले, तो कहते हैं वो बड़ी बात है। हालांकि कई दफ़ा ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। थोड़ा सा ना ज़हन बनाएं कि जब रब रसूल की बात आएगी ना तो मैंने अपने आप को ना थोड़ा सा ना और तरह का बनाना है, और उस बात को मैंने अपनी अमली ज़िंदगी में नाफिज करना है, उसका मैंने निफाज करना। ये आप ज़हन बनाएं, तौफीक देने वाला तो अल्लाह है, वो इंशाअल्लाह तौफीक अता करेगा। रब की बारगाह में दुआ करता हूँ जो मैंने कहा है अल्लाह उसे कबूल फरमाए। गुफ्तगू करते कहीं भूल गया हूँ तो अल्लाह ताला दरगुज़र फरमाए।
ہماری حاضری کو قبولیت کا شرف دے. وما علینا